میرا اور ہے پلیز. حضرت عائشہ کا مطلب ایک روایت ہے کہ بہترین پیسہ وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کمائیں. ٹھیک ہے, اگر کچھ مطلب بیوی ہے, اگر اس کا بھی ہے مطلب اس میں اتنی کوالٹی ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے کوئی یعنی سلائی کڑھائی کر لے یا کوئی بچے کو ٹیوشنز پڑھا لے اور اپنے ہاتھ سے کمائے پیسے کو مطلب خرچ کرے, تو اس کی ہسبینڈ اجازت نہ دے, تو اس صورت میں اگر ہم ہسبینڈ کو منا رہے ہیں تو کیا مطلب اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اور مطلب اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے کہ اس کو مطلب جاری رکھنی چاہیے اپنی کوشش؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی بہن اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کما سکتی ہیں, مثلا کوئی ان کے ہاتھ میں ہنر ہے, کوئی ٹیوشن وغیرہ پڑھا سکتی ہیں, تو میرے خیال میں شوہر کو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. آج کل ویسے ہی دیکھیں آج کل رزق حلال کمانا بہت مشکل ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی رزق حلال کا کوئی ذریعہ گھر بیٹھے آپ کو عطا فرما رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تصور کریں. تو گھر میں رہتے ہوئے بہن کا ٹیوشن پڑھانا, کوئی سلائی کڑھائی کر کے پیسہ کمانا عین رزق حلال ہے. اگر وہ اس کے سارے ضابطے اور قاعدے سمجھتی ہیں تو بہت اچھی حلال روزی ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ یہ غلطی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حلال روزی کے پیدا کردہ اسباب کو ختم کر دے, وہ اس کی اجازت دے دے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہن کو بھی چاہیے کہ گھر کا نظام نہ بگڑے. ایسا نہیں کہ شوہر گھر میں آیا تھکا ہارا اور وہ کہہ رہی ہیں آپ بیٹھیں ذرا میں بچے کو ٹیوشن پڑھا کر آتی ہوں. اب وہ پڑھا رہی ہے, گھنٹے تک ٹیوشن بیچارہ وہ آ کر بیٹھا ہوا ہے, کھانے کا انتظار کر رہا ہے. بہن جو ہے وہ قوم کے مامار پیدا کر رہی ہے. اس قسم کا معاملہ کرنا بالکل غلط ہے. چنانچہ اگر بہن گھر کے نظام کے مطابق اپنے گھر کے جو حقوق ان پہ لازم ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد اتنا وقت پاتی ہیں کہ آسانی سے رزق حلال کے ذریعے اپنے لیے پیدا کر سکیں, تو میرے خیال میں اس میں شوہر کو منع نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے اگر عورت احسن انداز سے بغیر سختی کے اور بغیر شوہر کو فورس کیے وقتاً فوقتاً مطالبہ کر رہی ہے تو بالکل کوئی شرعاً اس کے لیے غلطی کے امکانات نہیں ہیں, یہ کر سکتی ہیں. بلکہ اگر احسن نیت سے کریں گی کہ چلیں میرے شوہر کا بوجھ کم ہوگا, میں اس کے حلال کما کے شوہر کی مدد کروں گی, گھر کا نظام چلاؤں گی, تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب مرتب فرمائے گا. اگر وقت کثیر ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کسی مجبوری کی بنا پر آپ کسب نہیں فرماتے تھے, آپ کی زوجہ کسب کرتی تھیں اور ان کی جو کماتی تھی رزق حلال اس سے آپ حضرت کا گزارا ہوتا تھا. تو ان کی زوجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر شوہر کی کفالت کی جائے تو کیا اس پہ اجر و ثواب ہے؟ تو سرکار نے اس کو افضل صدقہ قرار دیا تھا. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شوہروں کو چاہیے کہ کرنے دیا جائے. اگر نہیں کرنے دیں گے آپ, بعض اوقات وقت ہوتا ہے عورتوں کے پاس, کام کوئی بھی نہیں ہوتا, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پڑوسن آتی ہے اور دونوں بہنیں بیٹھ کر پورے محلے کا ایک تجزیہ لیتی ہیں کہ کون کیا کر رہی ہے, کس گھر میں کیا ہو رہا ہے. پھر یہ غیبتیں, چغلیاں اور الٹی سیدھی باتوں میں ذہن استعمال ہوتا ہے. اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ ایک معیاری کام میں ہو جائے. بہرحال ہمارا مشورہ ہے اس پہ غور و